جن ہے کیا، جن کے لغوی معنی کیا ہیں، اور جن کون ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جن کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ستر اور خفا۔ ستر پوشیدہ شے کو کہتے ہیں، خفا معنی پوشیدہ ہونا۔ تو چونکہ یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام جن رکھا گیا ہے، یہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جو مختلف قسم کے اجسام رکھتی ہے۔ یہ مطلب روح کی طرح لطیف جسم بھی رکھتے ہیں، کثیف جسم بھی رکھتے ہیں، یعنی باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا ہے، مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ کا لمس بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ، طویل روایت ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ میں نے ایک جن کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرایا تو میں نے اس کے زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی۔ اس کا مطلب ان کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ناری مخلوق ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ جیسے نار سموم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیدا کیا، تو یہ بالکل جسے ہمارے بارے میں فرمایا کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں مٹی سے پیدا کیا، تو ہماری اصل مٹی ہے، نہ یہ کہ ہمارے جسم میں کوئی مٹی ہے۔ اسی طرح شیاطین کو آگ سے ضرور پیدا کیا، لیکن یہ اصل ان کی آگ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر شیطان اگر وہ قریب آئے گا تو وہ جلا دے گا یا گرم ہوتا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی حدیث میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کا گلا دبایا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ صحیح۔ تو اگر آگ ہوتا تو پھر ٹھنڈک کیسے؟ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا یہ صرف نبیوں کا خاصہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی سکتا ہے، نبی صرف ان کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی عوام الناس جو ہے، ہم لوگ عام لوگ جو ہیں، ان کو ان کی بدلی ہوئی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ کبھی کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، بچھو کی شکل میں، سانپ کی شکل میں ہیں، اچھا، اور یہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل اگر شکل ہو تو یہ خود قرآن عظیم میں آیت کا مفہوم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیاطین اور ان کا قبیلہ تمہیں اس مقام سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم ان کو اس اصل شکل میں ملاحظہ نہیں کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتا ہے، ہر جانور بلی جیسے؟ ہاں، یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ مختلف قسم کی شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، بلی وغیرہ کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اور ان کو مطلب اس قسم کی بلی کے لیے خاص مشہور بھی ہے نا کہ بلی، جی ہاں، یہ کتے کی شکل میں زیادہ، کالے کتے کی شکل میں بہت آتے ہیں۔ اچھا، اور اس قسم کا کوئی شخص، کوئی بلی مثلا مسلسل آپ کو گھور رہی ہے اور آپ ڈرائیں اور بھاگے نہیں، تو یہ عموماً علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جن وغیرہ ہے۔ ڈریں بھی نہیں مطلب گھر والے اس بات سے، لیکن اس کو پھر تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ کوئی اسے بگائے گا بھی نہیں نا۔ اب ان میں نسل بھی ہوتی ہے، آگے شادیاں بھی ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے تو مہندی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ان کی ذریت کا تو تذکرہ ہے، خود قرآن میں ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت کا یعنی اولاد کا اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ اور جو ہم مطلب احادیث وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں بھی ان کے توالد و تناسل کا تذکرہ ہے، اور اس کی شیطان کی اولاد بہت تیزی سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، بہت ہی تیزی سے ان کی نسل بڑھتی ہے، اور جو اکابرین کا مشاہدہ ہے اولیاء اعظام کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے ان میں باقاعدہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے ایک مسلمان کسی اجنبی عورت کو حلال کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کرتا ہے، اسی طرح چونکہ یہ اس بات کے مکلف ہیں شرعی احکامات کے، تو ان کے ہاں بھی نکاح ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو شیطان ہیں مطلب گندے جن ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں کافر جن، ان کا تو معاملہ وہی ہے کہ کیا ایوریج کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کتنی اولاد ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں جس طرح پاکستان ہے یا پوری دنیا میں دیکھا جائے تو 2 بچے، 3 4 5 بچے، نہیں، ان کے ہاں تو کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک ایک کے ہاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ ان کے اولاد پیدا ہوتی ہے، بہت کثرت کے ساتھ، اچھا، اور عمریں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے مطلب یہ کہ بہت زیادہ تعداد میں، پہلے بھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو اتنی ان کی ضروریت بڑھ گئی کہ پوری زمین کو گھیر لیا تھا۔ پہلے عبادت گزار تھے باقاعدہ، پھر شرارتیں شروع کر دیں اور فتنہ فساد اور بہت ہی زیادہ ہنگامہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قتل عام کا حکم دیا، تو وہ لشکر آیا اور ابلیس بھی انہی کے ساتھ آیا تھا۔ یہ ابن اسیر نے نہایہ میں کے اندر نقل کیا ہے، اچھا، ہاں، کہ وہ اس وقت بھی معلم الملکوت تھا اور اس نے بھی باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔
اور ان کو جزیروں اور دریاؤں کی طرف دھکیل دیا تھا. اچھا. اب وہ پھر وہ ابلیس جب منکر ہوا تو اس کی بھی پھر وہ نسل آگے بڑھتی ہے، اور وہ تمام جو جنات پہلے والے تھے ان کی بھی بڑھتی ہے، تو تیزی کے ساتھ ان کی نسلیں بڑھتی ہیں. ایوریج عمر کیا ہوتی ہوگی ان کی؟ ایوریج کا تو ہم نہیں کہتے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو درخواست پیش کی تھی اس میں لمبی عمر کے لیے بھی درخواست پیش کی تھی. اچھا. بعض جنات ایسے بھی ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 2-3 ہزار سال ہے، 5-7 ہزار سال کی عمر بھی ہیں. ایسے جن بھی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، جو پچھلے انبیاء سے ملاقات کر چکے تھے، پچھلے کئی انبیاء سے ملاقات کر چکے تھے. صحیح. اچھا، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں یا شریر ہی ہیں، سب شرارت ہی کریں گے؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا نا، یہ احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں، تو باقاعدہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میں جن اور انسان دونوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، تو لازم بات ہے کہ آپ کی دعوت جنات نے بھی قبول کی. قرآن میں بھی سورہ جن کے اندر بھی ذکر ہے، تو پھر ان کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں. تو ان کے ہاں جو مسلمان ہیں، اکابرین کے مشاہدے کے مطابق ان میں بھی ایسے ہی فرقے بن جاتے ہیں جیسے مسلمانوں کے اندر یا آپ جو دیکھتے ہیں فرقے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے ہاں بھی فرقے ہوتے ہیں. تو شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مختلف قسم کے ان کے اندر گروپ. اچھا، کیا کھاتے پیتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہی منقول ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ تمہارے جن بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے لیے کوئی غذا مقرر کر دوں، تو میں نے ان کے لیے گوبر اور ہڈی بطور غذا مقرر کی ہے، لہذا تم ان 2 چیزوں سے استنجا مت کرنا. اچھا. اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ ہڈی تو مقرر کی گئی تھی جنات کے لیے اور گوبر مقرر کیا گیا تھا ان کے جانوروں کے لیے. یعنی ہڈی جو ہے وہ اس طریقے سے کہ شرح یہی ہے کہ جب یہ جنات ہڈی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جیسے گوشت تھا اس کو اس سے زیادہ پر ہو جاتی ہے. اچھا. گوشت ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو کھاتے ہیں. اور ان کے جانور جب کسی گوبر کے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل چارہ جیسا بن جاتا ہے. اچھا. اور اس کو باقاعدہ تناول کرتے ہیں. صحیح. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ اس طرح گوشت وغیرہ ہڈی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے جانور کا یہ چارہ یہ ہے. صحیح. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے. اچھا. اور اس کے چیلے آ کے دن بھر کے رپورٹ دیتے ہیں. صحیح. وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان فلاں کو زنا کروا دیا، کسی کو شراب پلوا دی، تو یہ کہتا ہے اچھا کیا اچھا کیا. پھر 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، پھر جوش سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا، اس کو سینے سے لگاتا ہے. اچھا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم دین کو علم دین سے دور کر دیا، تو اس پر شیطان خوش ہو کے کھڑا ہو کے اس کو سینے سے لگاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مناسب ہیں. صحیح. قبلہ شیطان جو ان کا بن گیا ہے، بڑا جو ابلیس ہے، اس کو اپنے قبلہ باندھتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے درمیان مراتب مقرر کرتا ہے. تو ان میں بھی چونکہ نفس تو ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے مادہ حسد کی بنا پر ہی شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا. صحیح. تو نفس ان کے اندر بھی ہے، تو باطنی برائیاں ان میں بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب مناسب ان میں تقسیم ہوتے ہوں گے تو یہ باہمی جنگ ان میں بھی ہوگی. صحیح. سوالے سے انشاءاللہ مزید بہت سی باتیں کرنی ہے، بہت سی گفتگو. السلام علیکم. جن ہے کیا؟ مفتی صاحب، جن آ سکتا ہے کسی پر؟ یہ جو کہا جا رہا ہے، بہت کالرز نے بھی سوال کیے، یہ سوال اپنے ایک ٹاپک کہ اس کی فلوئنسی کے طور پہ میں اٹھاتا ہوں کہ کیا جن کسی پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شیطان کے وساوس، جنات کے وساوس تو رگوں میں آ سکتے ہیں انسان کے جسم میں، لیکن یہ کہ خود بذات بنفس نفسی جنات آ جائے یہ نہیں ہوتا ہے. اس کے اثرات آتے ہیں، اور قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر اس طرح بھی آیا ہے کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ جو سود خورے ہوتے ہیں ان کے انجام کے بارے میں ذکر کیا، قیامت کے دن ایسے خپتی ہو جائیں گے جس طرح شیطان کسی کو چھو لے، شیطان کا اثر کسی پہ ہو جائے. اور وہ تو اس آیت میں اشارہ تو ہے کہ یہ جنات کسی کو چھوتے ہیں تو اس سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ شیطان یا جنات داخل ہو جائیں اور پھر انسان جو کہ باقاعدہ مکلف ہے، با اختیار ہے، اب اس کے اختیارات سلب ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے. انسان میں داخل نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں کہ وہ لوٹ لگاتی ہیں مزارات پہ، اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ جینین کیس ہوتے ہیں. ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا بعض لوگ یہ تو باقاعدہ ایک ڈرامے کی صورت میں بھی کرتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ جینین کیس ہوتے ہیں، ان کو ان کی فیملی لے کے جاتی ہیں ایک پرومو دکھانے